وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ کل کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ کہا تھا کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی گناہ والا کام کیا تو اللہ نے تمہارے لیے عذاب 2 گنا رکھا ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قانون صرف گناہ کے معاملے میں نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی اللہ کی نیکی کا کام، اللہ کی فرما برداری والا کام کرو گی تو اللہ نے آپ کے لیے اس کا ثواب بھی 2 گنا رکھا ہے۔ یہ 2 گنا ثواب اور 2 گنا گناہ، اس کی ایک تو وجہ یہ نظر آتی ہے کہ امہات المؤمنین یہ اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہستیاں ہیں امت کے لیے۔ تو اگر ان سے کوئی گناہ ہوگا تو ان کی طرف دیکھ کر بہت سارے لوگ وہ گناہ کریں گے، اس لیے ان کو نعوذ باللہ ان کا بھی گناہ ملے گا۔ اور اگر یہ کوئی نیکی کا کام کرتی ہیں تو ان کو دیکھ کر بہت سارے لوگ نیکی کا کام کریں گے اور ان کو بھی ان کا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح مقام اور مرتبہ اللہ کسی کو دیتے ہیں نا، اس اعتبار سے اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح اللہ نے 2 گنا اجر رکھا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے گناہ بھی کیا تو اس کا گناہ، اگر تم نے کوئی گناہ کا کام کیا تو اللہ پھر اس کا تمہیں جو گناہ ہے وہ بھی 2 گنا کے دیں گے۔ تو وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، جو بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا، اور نیکی کے اعمال کرے گا، اللہ نے اس کے لیے 2 گنا اجر رکھا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت اچھا رزق تیار کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول کو چن لیں یا دنیاوی معاملات کو اور دنیاوی مال کو چن لیں، لیکن امہات المؤمنین نے اللہ کے رسول کو چنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کا رزق نہیں ملے گا، اللہ نے آپ کے لیے بہترین رزق تیار کیا ہے۔ ایک تو جنت کا رزق ہے نا، دوسرا دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو بڑا مال دیا۔ پھر یعنی آپ دیکھیں کہ غزوہ خندق کے بعد جب یہ غزوہ موتا، اس کے بعد غزوہ خیبر ہوا، تو اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے پاس مال اتنا آ گیا کہ اللہ کے رسول تقریباً 240 من کھجوریں ایک بیوی کو دیا کرتے تھے، جب وہ مال یعنی ٹیکس کی صورت میں ان سے آتا تھا، یعنی ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا، تو 240 من کھجوریں ایک بیوی کو دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ 60 من جو وہ ایک بیوی کو دیتے تھے اللہ کے رسول۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ صدقات و خیرات کرتی تھی، لیکن اللہ نے ان کو دنیا کا مال بھی پھر دیا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے اس کو پورا کیا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے اپنے مقام اور مرتبے کا خیال رکھ کر بات کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح عام عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ بات کرتی ہیں، آپ وہ بیویاں نہیں ہو، آپ وہ عورتیں نہیں ہو، اللہ نے تو آپ کا مقام اور مرتبہ ہی بہت بلند بنایا، اس لیے اپنے مقام اور مرتبے کو پہچان کر جو بھی بات کرنی ہے وہ کیا کرو۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، یہ بڑی اہم بات یہ حکم تو اللہ نے امہات المؤمنین کو دیا، لیکن یہ تمام ایمان والی عورتوں کے لیے کہ آپ اپنی بات کے اندر نرمی نہ رکھیں۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ آپ کی بات سے کوئی امید لگا لے۔ یعنی جس طرح اللہ نے عورت کے اندر کشش رکھی ہے مرد کے لیے، اسی طرح عورت کی جو زبان ہے، اس کی جو الفاظ ہیں، وہ بھی اللہ نے بڑے نرم بنائے، اور اس کی گفتگو کے اندر بھی کشش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ کسی غیر محرم سے بات کریں تو اپنی بات کو نرم و نازک لہجے کے ساتھ نہ کریں، آپ کی بات کے اندر ذرا سختی اور پختگی ہونی چاہیے، تاکہ سننے والے کو آپ کی بات سے کوئی وہ غلط امیدیں نہ لگا کر بیٹھ جائے۔ تو جب بھی بات کریں
ذرا بات کے اندر، آپ کے انداز کے اندر، آپ کے الفاظ کے اندر بدتمیزی نہیں، پختگی ہو، پتہ چلے کہ یہ ہم سے کوئی یعنی بات کر رہی ہے، اس کی کوئی غلط نیت نہیں، یہ پاک باز عورت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بات کے اندر، اپنے الفاظ کے اندر، اپنے لہجے کے اندر جب آپ کسی غیر محرم سے بات کریں تو پختگی لے کر آئیں۔ تو اس طرح نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ آپ کی باتوں سے کوئی امید لگا کر بیٹھ جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جب بھی کوئی بات کہیں تو بہترین بات کریں۔